فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے منگل کے دن مغرب کی نماز کے بعد یہاں پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ ہم لوگ یہاں پر منگل کے روز اکٹھے ہوتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد صرف اور صرف اس لیے کہ ہم قرآن مجید سے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں، اور ان معلومات میں اضافہ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے معمولات میں قرآن مجید کو لے آئیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ شور ڈالتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ شور ڈالتے ہیں۔ شور وہ کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ اور لوگوں تک کلام مجید کی جو تلاوت ہے اس کی آواز نہ پہنچے، کیونکہ کفار بھی اس چیز سے آگاہ تھے، ایون دو کہ وہ قرآن مجید پہ یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ یہ کلام اس طرح کا ہے کہ اگر لوگوں کے کانوں تک پہنچ گیا تو لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کا شیوہ یہ تھا، ان کا طور طریقہ یہ تھا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ شور ڈالتے تھے تاکہ لوگوں کے کانوں تک قرآن مجید کی آواز نہ پہنچ سکے۔ اس کے برعکس اللہ نے ایمان والوں کی خوبی یہ بیان کی ہے کہ یا تو وہ قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے ٹائم نکالیں گے، یا پھر وہ اس بات کو تسلیم کر دیں گے ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کو یہ ماننا پڑے گا یا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ آپ سب حضرات سورۃ البقرہ کے الحمدللہ ذات حضرات جو میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ سورۃ البقرہ کا شروع سے درس سنتے آ رہے ہیں۔ شروع میں ہی یہ بات کر دی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کی جب ابتدا کر رہے ہیں تو لوگوں کو 3 گروپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلا گروپ وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے، جو متقین کا ہے، جو قرآن پر یقین رکھتا ہے، اس کا مطابق عمل کرتا ہے۔ دوسرا گروپ وہ ہے جو کفار کا ہے، جو قرآن پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کی تعریف جب اللہ کر رہے ہیں، اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ میں نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہے۔ تو اللہ یہاں پر ایمان والوں کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ قرآن سمجھنے کے لیے سننے کے لیے ٹائم نکالیں گے، یا پھر وہ بھی تسلیم کر لے کہ جیسے کفار کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، ان کے دلوں پر بھی اللہ نے تالے لگا دیے ہیں، اب وہ اطاعت کے قابل نہیں رہے۔ تو اس چیز کے اوپر اللہ کا جتنا بھی آپ لوگ شکر ادا کریں اور میں شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسے ماحول میں جگہ دی ہے، اللہ نے ہمیں ایسے ماحول میں رکھا ہے جہاں پر ہم نے ترتیب بنائی ہے قرآن مجید کو سیکھنے کی، کیونکہ اگر ہم یہ ترتیب اپنی زندگیوں میں نہیں لے کر آتے تو ہمیں لا محالہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے دلوں پر تالے لگ چکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ اللہ نے ہمیں ایسے ماحول میں رکھا ہے، اللہ نے ہمیں ایسی ترتیب بنانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اس کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ یقین مانیے میں ماحول کے بارے میں بہت زیادہ بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پچھلے دنوں جب پاکستان جانا ہوا، ایون دو کہ یہاں پر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ایسی ہے کہ ماحول میں رہنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق کاموں کو چلانا ہوتا ہے، لیکن وہی شخص ہے جب پاکستان چلا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا جس طرح سے ہم تمام اعمال ادھر کر رہے ہوتے ہیں، جتنی خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اور جتنے اخلاص کے ساتھ یہاں پر کام کو کیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر اول تو کام ہی نہیں کر رہے ہوتے، وہاں پر تو یہ سارے کام ہو ہی نہیں رہتے، اور اگر نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے تو اس میں وہ اخلاص وہ چیز نہیں ہوتی جو یہاں پر ہوتی ہے۔ تو ماحول میں آنا، اس کی جو ترویج ہے یا اس کے اندر جو آنا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس ماحول میں آنے کے بعد ان معمولات کی ابتدا کر لینا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر ان کا پرسسٹنٹلی چلتے رہنا، کنسسٹنٹلی چلتے رہنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، میں اور آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کر لیں وہ کم ہے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ شوق ہونا چاہیے
سارے ہفتے اس بات کا انتظار ہونا چاہیے کہ منگل اور جمعے کے دن قرآن مجید کا درس ہوتا ہے اور ہمیں اس میں بیٹھنا ہے. اور اس شوق کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے جس میں ہم چیزیں لکھتے جائیں جو ہم سیکھ رہے ہیں, اور پھر ہم اپنا خود احتساب کریں کہ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ان جگہوں سے کیا ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آ رہے ہیں یا نہیں لے کر آ رہے ہیں. بہت سارے حضرات سوالات کرتے ہیں یہاں پر آ کے, خاص طور پر چونکہ وہ کہا جاتا ہے حاجی صاحب ایک محاورہ ہے کہ امام شہید ہوتا ہے. امام شہید اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جس شخص کو بھی کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی شکایت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے جا کر امام کو پکڑتا ہے, خواہ امام کا تعلق اس بات سے ہو یا نہ ہو. اگر لائٹ بھی نہیں چاہ رہی تو لوگوں نے آ کے امام کو پڑھنا ہے کہ لائٹ کیوں نہیں چاہ رہی ہے. اوپر کی ٹائمنگز جو ہے وہ مسجد میں, چونکہ ہم اوپر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اوپر کی جو ٹائمنگز ہیں, یہ جو دوسری نماز کی ٹائمنگز ہیں وہ ہل گئی ہو تب بھی آ کے وہ امام کو پکڑتے ہیں کہ ٹائمنگ صحیح نہیں ہے, حالانکہ ہم اوپر نماز نہیں پڑھ رہے. تو ہر چیز میں امام کو پکڑا جاتا ہے, امام شہید ہوتا ہے. میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا تھا اس میں ہر چیز میں اس کو پکڑا جاتا ہے. کیونکہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو ابھی بھی آ رہے ہیں, الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ شکایت نہیں ہے, ایک موقف ہے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. وہ لوگ یہاں پر آ کر خاص طور پہ پوچھتے ہیں کہ جب ڈفرینٹ اوکیزنز آتے ہیں, لیٹ سے ربیع الاول کا مہینہ آ گیا یا محرم کا مہینہ آ گیا یا مختلف اوکیزنز آتے ہیں, تو اس کے لیے آپ باقاعدہ اجتماعات کیوں نہیں کرتے؟ آپ باقاعدہ لوگوں کو اکٹھا کیوں نہیں کرتے؟ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے ایک اجتماع کیا جائے جس میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. میرا جواب ان سے یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین سکھانے کی جو ترتیب تھی وہ اوکیزن وائز نہیں تھی کہ سال میں ایک اوکیزن آئے گا تب بھی نبی کی سیرت پہ بات کی جائے گی, سال میں ایک اوکیزن آئے گا تب بھی محرم کے اوپر بات کی جائے گی, سال میں ایک اوکیزن آئے گا تب بھی رمضان کے اوپر بات کی جائے گی, سال میں ایک اوکیزن آئے گا تب بھی قرآن مجید کا درس کیا جائے گا. جبکہ اگر ہفتہ وار مسجد کے اندر کوئی ترتیب ہے یا ڈیلی بنیاد پر بھی کوئی ترتیب ہے, الحمدللہ اس میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم مطلب پورے دل سے اس میں حصہ ڈالیں اور جتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں ضرور اکٹھا کریں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی حاجی صاحب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے خود سوچا کہ جمعے کے دن لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, ویکینڈ کا دن ہے, لوگ جمعے کے دن اکٹھے ہو جاتے ہیں, خود اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے انہوں نے سب کے لیے کھیر بنانا شروع کی. ایسا جذبہ سب میں ہونا چاہیے, اور یہ جذبہ ضروری نہیں ہے کہ اوکیزن وائز ہو کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تب بھی کرنا ہے, محرم کا مہینہ آئے گا تب بھی. مسجد کے اگر ایک معمولات بن چکے ہیں, ہر ہفتے کی بنیاد پر آپ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, اوکیزنز نہیں ہے, ہر ہفتے کی بنیاد پر آپ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, ہر رات عشاء کی بنیاد پر, ہر رات مغرب کی نماز کی بنیاد آپ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. جب ایک ڈیلی روٹین بن چکی ہے, ایک ہفتہ وار روٹین بن چکی ہے, تو پھر اوکیزنز کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تب ہم یہ کریں گے, محرم کا مہینہ آئے گا تب ہم, پھر اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کیونکہ آپ سب اکٹھے ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر اکٹھے ہو رہے ہیں, ہفتہ وار آپ سب اکٹھے ہو رہے ہیں. تو آپ ہفتہ وار ہی کیوں نہیں ہر اوکیزن کو اوکیزن بنا لیتے ہیں؟ آپ منگل کے منگل ہی ہر اوکیزن کو اوکیزن کیوں نہیں بنا لیتے؟ کسی کا اس میں کچھ ضائع نہیں ہوتا, کسی کا اس میں کچھ لگتا نہیں ہے. جو انویسٹمنٹ یہاں پہ لگتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ آخرت میں دیں گے. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ایک ترتیب اس مسجد میں شروع کروائی ہے. ہم رہے یا نہ رہے, ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سمیت میرے, ہم رہے یا نہ رہے, اللہ اس مسجد کے اندر اس ترتیب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کو تا قیامت جاری ساری رکھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ترتیب کی بنیاد پر ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کا داخلہ جنت میں فرمائے. آپ کے سامنے جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر ہم نے رکوع شروع کیا ہے. ان رکوع میں بات کی جا رہی ہے نیکیوں کی, ابواب البر, نیکیوں کی بات کی جا رہی ہے. سب سے پہلے ایک رکوع کے اندر خلاصتاً اللہ نے ساری نیکیاں گنوائی, اس کے بعد اب اللہ ایک ایک کر کے تمام کی تفصیلات لے کر آ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے قصاص کے بارے میں پڑھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. پھر وصیت کے بارے میں پڑھا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو وہ کتنے میں وصیت کر سکتا ہے, کتنے میں نہیں کرتا. پھر رمضان کے بارے میں پڑھا. اب رمضان کے بارے میں ہی آگے ترتیب شروع ہو رہی ہے. ایک چیز صرف آپ کو یاد دلاتا چلوں, پچھلے ہفتے جب رمضان کے بارے میں بات ہوئی تھی اس میں ایک آیت کوٹ کی گئی تھی جس آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس طاقت ہے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی, پھر بھی اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے, اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے, تو اللہ نے اس کو رخصت دی تھی کہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں, آپ فدیہ دے سکتے ہیں. اس کے پاس طاقت ہے, رمضان کا مہینہ ہے, وہ روزے رکھ سکتا ہے لیکن اس کا دل نہیں کر رہا ہے. تو پہلے اجازت تھی اللہ کی طرف سے کہ اگر روزہ رکھنے کا دل نہیں کرتا تو روزے چھوڑ دیجئے اور بعد میں اس کے فدیہ دے دے. فدیہ کتنا ہے اس کے بارے میں بات ہو چکی تھی. نصف گندم ہے, نصف کو اگر آپ آج کریں تو 3.25 سیر بنتے ہیں. 3.25 سیر کتنے ہیں؟ 3.75 لیٹر. 3.75 لیٹر گندم کو لیا جائے, اس کا وزن نکالا جائے, اس وزن کی جتنی مقدار کے مطابق آپ کے پاس پیسے یا پاؤنڈز بنتے ہیں وہ آپ اللہ کے راستے میں دے دے, یا کسی بندے کا روزہ کھلوا لے اور اس کا روزہ رکھوا دے تو آپ کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے. آج جن آیات کی ہم نے تلاوت کرنی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت صراحتاً ایکسپلیسٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان کرے کہ جو پہلے رخصت دی تھی میں نے, اب وہ رخصت
پہلے رخصت کیا تھی؟ روزہ رکھ بھی لو، جان ہو بھی، طاقت ہو بھی، صحت مند ہو، روزہ رکھنے کو صرف دل نہیں کر رہا تو روزہ بے شک نہ رکھو۔ آج جو آیات ہم پڑھیں گے ان آیات کے اندر اللہ فرمائیں گے کہ جو شخص صحیح حالت میں رمضان المبارک کا مہینہ پا لیتا ہے اس پر رمضان کا مہینہ فرض ہو جاتا ہے، وہ صحیح ہے، تندرست ہے، تو جو پچھلی رخصت تھی وہ اب ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد بیچ میں چھوٹے چھوٹے کیا مسائل ہیں ان پر نظر آ جائے گی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ تمام مضامین اس وقت آ رہے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور ہمارے اس ملک کے اندر جو سحری افطاری سے متعلق بہت سارے اختلافات ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، تو ایک اچھا موقع ہے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کا کہ مسائل اس سلسلے میں کیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 37 ہے، 37 ہے جن کے پاس یہ جلد ہے قرآن مجید کی، صفحہ نمبر 37 ہے، آیت نمبر 185 ہے، 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا، ہدی للناس، اس قرآن کے اندر ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور اس میں واضح دلائل ہے، روشن دلائل ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور فرقان کو حاصل کرنے کے لیے۔ فرقان کیا ہے؟ فرقان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتے ہو۔ اگر یاد ہو آپ کو تو پچھلے جمعے کو جسٹس کی بات چل رہی تھی، انصاف کی بات چل رہی تھی، اس میں اللہ نے ڈیفائن کیا تھا کہ جسٹس کرنے والا کون شخص ہو سکتا ہے، انصاف کرنے والا کون شخص ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ انصاف کرنے والا وہ شخص ہوگا جو اللہ سے ڈرے گا اور پھر اللہ اس کو وہ صلاحیت عطا کرے گا، وہ بھی فرقان والی صلاحیت ہے، اللہ اس کو صلاحیت عطا کرے گا کہ وہ حق و باطل میں فرق کر سکے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے اور اس میں واضح دلائل ہیں، کن کن کے لیے؟ وبینات من الہدی والفرقان، اس میں واضح دلائل ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور فرقان کو حاصل کرنے کے لیے۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں جو چیز تمیز کرنے والی ہو، جو آپ کو فرق دکھانے والی ہو، اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو شخص اس مہینے میں حاضر ہو، جو شخص اس مہینے کو پا لے، اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھیں۔ فمن شہد منکم الشہر، جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پا لے، فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اگر اس مہینے میں تم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، او علی سفر، یا مسافر ہو جاتا ہے، یہ بات گزر چکی ہے بیمار و مسافر کی پچھلے ہفتے، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا مسافر ہو جاتا ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ باقی کے دنوں میں اپنی گنتی پورا کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اور اللہ نے یہ آسانی اس وجہ سے دی ہے کہ اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ ارادہ کرتے ہیں تم پر آسانی کرنے کا، ولا یرید بکم العسر، اللہ ارادہ نہیں کرتے تم پر تنگی کرنے کا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی مدت کو پورا کرو، جو رمضان کی مدت ہے اس کو پورا کرو، مکمل عدت پوری کرو، مکمل عدت کو، مکمل وقت کو پورا کرو، تمام روزے رکھو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، ہر وقت بیٹھ کے اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو سکو، کیونکہ جتنا تم اللہ کی بڑائی بیان کرو گے اتنا اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار ہو سکو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بہت خوبصورت قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن مجید کے آیات میں سے اگر انسان چاہے کہ مجھے اللہ کی کوئی ایسی خوبی یا کوئی ایسی صفت پتہ چلے جس کو پڑھ کر یا جس کو جان کر میں انسٹنٹلی فوراً اللہ سے پیار میں مبتلا ہو جاؤں، تو یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے، مفسرین فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایک مجھ سے سوال کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دعا کرتا ہے، فَإِنِّي قَرِيب، میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ جو بھی دعا مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی ہر دعا کا جواب دیتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، بس اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لے کر آئے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ یہ بات ہم بعد میں سمجھیں گے، جو آخری آیت ہے اس سے پہلے 2-3 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یاد رکھیے جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ 4 الہامی کتابیں ہیں، یہ سب کی سب رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ کو اس میں کوئی تاریخ کا پتہ کرنا ہو کہ کس تاریخ کو کس ہے، تو مختصراً میں بتا رہا ہوں، اس کو زیادہ یاد رکھنے کی بے شک ضرورت نہیں ہے، اس کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ذہن میں رکھے معلومات ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت آتی ہے، لیکن یہ حضرت جابر کی نہیں ہے، دوسرے صحابی کی روایت ہے۔ بہرحال اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو صحیفے عطا کیے تھے وہ پہلی تاریخ کو، رمضان کی پہلی تاریخ کو عطا کیے تھے۔
اس کے بعد جو تورات عطا کی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ 6 تاریخ کو 6 رمضان المبارک کو عطا کی گئی. جو انجیل عطا کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ 13 رمضان کو عطا کی گئی ہے. اور جو قرآن مجید اتارا گیا تھا وہ 24 رمضان کو اتارا گیا تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلی ابراہیم علیہ السلام کو پہلی تاریخ کو 6 تاریخ کو 6 کا پہاڑا ہے 6 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی. 13 تاریخ کو انجیل دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور 24 تاریخ کو قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا. ایک حضرت جابر کی روایت آتی ہے، وہ ذرا مفصل روایت ہے، اس میں زبور کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے. وہ روایت یہ ہے، زبور والی روایت یہ ہے کہ پہلی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے. 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی. 12 تاریخ کو داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی. 18 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی. اور 24 تاریخ کو رمضان کی 24 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن. تو 6 کا پہاڑا چاہ رہا ہے، 6 12 18 اور 24. یہ حضرت جابر کی روایت ہے، تفصیلی روایت ہے. فرق یہ ہے باقی ساری کتابیں اللہ نے ایک ہی وقت میں نازل کر دی تھی انبیاء پر. 24 تاریخ کو صرف اور صرف قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا تھا. انا انزلناہ فی لیلۃ سورۃ القدر یاد ہے سب کو؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کلام کو لیلۃ القدر میں. تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں قرآن مجید عطا کیا گیا، اتارا گیا، اور وہ رمضان کی 24ویں تاریخ تھی. حضرت حسن بھی اسی کو توثیق کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو قرآن مجید میں آیا ہے اس سے مراد 24 ہے. لیکن چونکہ لیلۃ القدر ڈیفائن نہیں ہے، اس لیے جو بھی رات ہو اس پر ہمارا یقین ہے کہ اس ایک رات کے اندر قرآن مجید اوپر سے لوح محفوظ سے، جسے ہم پریزرو ٹیبلٹ کہتے ہیں، وہاں سے آسمان دنیا پر اتارا گیا تھا ایک ہی رات کے اندر. باقی وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں وہ نازل ہوا ہے. باقی ساری کی ساری کتابیں ایک ہی وقت میں انبیاء کو دے دی گئی تھی، ایک ہی وقت میں انبیاء کو حوالے وہ کر دی گئی تھی. یہ تھوڑا سا فرق ہے. بہرحال یہ تو ایک معلومات کی بات تھی. اب مسائل پہ تھوڑا آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فمن شاہدہ. شاہدہ کا مطلب ہے حاضر ہونا. گواہ کو شہید کہا جاتا ہے عربی زبان میں. گواہ کو شہید کہا جاتا ہے کیونکہ گواہ حاضر ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ جا کر گواہی دیتا ہے. تو جو گواہ ہوتا ہے اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حاضر ہوتا ہے وہاں پر. شاہدہ کا مطلب حاضر ہونا. ایک شخص پوری صحت یابی میں اچھا طرح فٹ ہے، تر و تازہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ دیکھتا ہے، 30 کے 30 روزے وہ صحت یابی میں گزارتا ہے، اس پر رمضان کا 30 کے 30 روزے فرض ہو گئے. ایک آدمی ایسا ہے رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا تو وہ تھا کافر، یا رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا تو وہ تھا نابالغ، وہ بالغ نہیں ہوا تھا، وہ میچور نہیں ہوا تھا، نہ وہ بالغ تھا، بچہ تھا، نابالغ تھا. یا رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور ایک آدمی ایسا ہے جس کو بیماری ہے، مجنون ہے، جو پاگل ہے. اس طرح کا کیس ہے. ایک آدمی تھا کافر تھا، ایک آدمی تھا نابالغ تھا، بچہ تھا نابالغ تھا، اور ایک بچہ تھا مجنون تھا. ایک آدمی تھا مجنون تھا، پاگل ہے. اب ایسا شخص جب رمضان المبارک کے مہینے میں آ رہا ہے تو وہ رمضان المبارک کو پا نہیں سکتا. شاہدہ کی تعریف پر وہ پورا نہیں اترا کیونکہ وہ رمضان المبارک کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہا. وہ رمضان المبارک کو پا نہیں رہا، گواہی نہیں دے سکتا رمضان المبارک کی. ایسے شخص پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہوتے کیونکہ شرط یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے پائے، اس میں حاضر ہوں تندرستی کے ساتھ. ایک بیماری ایسی ہے جس کا تعلق آپ کی طبیعت سے نہیں ہے، جس کا تعلق عذر سے ہے. ویسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن کوئی عذر لگ جاتا ہے آپ کو، آپ بیمار ہو جاتے ہیں. عورتیں ہیں جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ مہینے کے اندر چند ایام ہوتے ہیں جس میں وہ بیمار ہوتی ہیں. اگر عورتوں کو یہ عذر لگ جاتا ہے. ایک بچہ ہے یا ایک آدمی ہے، وہ پاگل نہیں ہے لیکن اس کو کچھ ایسا ہے، اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہو گیا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے اس کی جو صلاحیتیں ہیں، مینٹل صلاحیتیں ہیں، وہ تھوڑی سی ایفیکٹ ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی خود وہ صحیح ہے، کوئی عذر اس کے ساتھ ایسے لگ گیا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، کوئی عذر اس کے ساتھ ایسا لگ گیا وہ بیمار ہو گیا ہے. تو جتنے دن وہ رمضان کے پائے گا اتنے اس پہ روزے فرض ہیں، اور جو باقی دن وہ نہیں پا سکے گا اس کی قضا وہ بعد میں کرے گا. لیکن دوسرے کیس کے اندر ایک کافر ہے، ایک شخص، لطیف صاحب زیادہ دھیان سے سننا ہے، ایک شخص کافر ہے، ایک بچہ نابالغ ہے، ایک آدمی ہمیشہ سے پاگل ہے، ایک آدمی ہمیشہ سے پاگل ہے، ایک بچہ نابالغ ہے، ایک بندہ کافر ہے. رمضان کے 10 روزے نکل جاتے ہیں، 11ویں روزے وہ ایمان لے آتا ہے. وہ کافر 11ویں روزے ایمان لے آتا ہے، یا 11ویں روزے بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. یا 11ویں روزے وہ جو مجنون ہمیشہ کا پاگل تھا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خود بخود
اب وہ پچھلے 10 روزوں کی قضا وہ بس 20 روزے رکھے گا, دیٹس اٹ. دوسرے کیس کے اندر اگر کوئی شخص صحیح ہے, صحت مند ہے, لیکن اس کو کوئی عذر لگ جاتا ہے, عورت تندرست ہے, وہ دن آ جاتے ہیں, مرد تندرست ہے, بیمار ہو جاتا ہے, آدمی تندرست ہے, پاگل ہو جاتا ہے, ایک بچہ کسی طرح کی چوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے, یا کچھ ایسا ویسا ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے, تو یہ عذر اس کو لگا ہے, وہ تندرست تھا, تندرستی کی حالت میں وہ مہینہ پا رہا تھا, لیکن عذر کی وجہ سے وہ روزے چھٹتے چلے گئے. ایسے شخص پر روزوں کی قضا کرنا واجب ہے رمضان مبارک کے مہینے کے بعد, وہ اس پر بات کرے گا. لیکن کافر مسلمان والی جو مثالیں میں نے آپ کو دی ہے, جس کے اندر عذر نہیں لگا بلکہ صلاحیت ہی نہیں ہے اس میں روزے رکھنے کی, اس میں ابیلٹی ہی نہیں ہے روزے رکھنے کی, کہ روزہ تو فرض ہوگا مسلمان پر اور وہ ہے کافر, روزہ فرض ہوگا ایسے شخص پر جو عاقل ہے, وہ ہمیشہ کا پاگل ہے, روزہ فرض ہوگا ایسے شخص پر جو بالغ ہے, جو بڑا ہے, وہ بچہ تو چھوٹا ہے. تو ایسے شخص کے اوپر اگر روزے کے درمیان یہ ساری چیزیں چلی جاتی ہے, کافر مسلمان ہو جاتے ہیں, پاگل ٹھیک ہو جاتا ہے, بچہ بالغ ہو جاتا ہے رمضان کے درمیان میں جا کر, تو پچھلے روزوں کی اس پر قضا. سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سے یہ بات؟ اگلی بات سمجھ لیجئے, روزوں کو جو پانا ہے وہ کس طرح سے پانا ہے, کیسے پتا چلے گا رمضان مبارک کے روزے آ گئے ہیں؟ پہلی بات, خود آپ چاند دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے, روزے آپ پر فرض ہو گئے, آپ نے خود چاند دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, روزے فرض ہو گئے. لیکن وہ حضرت عمر کا واقعہ یاد رکھے گا, میں نے سنایا تھا آپ کو, یاد ہوگا کہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر باہر نکلے چاند دیکھنے کے لیے, تو کسی کو چاند نظر نہیں آیا, تو ایک بابا جی تھے وہ باہر چلے گئے, تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کہا کہ مجھے چاند نظر آیا ہے. تو حضرت عمر بڑے پریشان ہیں, انہوں نے کہا یار کسی کو نظر نہیں آیا, بابے کو کہاں سے نظر آ گیا؟ تو حضرت عمر نے کہا اپنی آنکھیں ملو, اپنی آنکھیں ملو. تو اس نے اپنی آنکھیں ملی, تو حضرت عمر نے فرمایا حل تراہ الان, اب بھی چاند نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں اب تو چاند نظر نہیں آ رہا, لیکن واللہ پہلے چاند مجھے نظر آ رہا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تیری آئی برو کا کوئی بال جو ہے وہ اتر کے, سوری آئی لیشز کا کوئی بال ہے وہ اتر کے تیرے آنکھ کے سامنے آ گیا ہو اور تو اس کو چاند سمجھ رہا ہو. تو چاند دیکھنے کے لیے بھی انسان کا تندرست ہونا بہت زیادہ, تو اس کی آئی سائٹ درست ہو, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, سینسیبل آدمی ہو. ایسا سینسیبل آدمی اگر چاند دیکھتا ہے, اس کو چاند نظر آ جاتا ہے, تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. اگر اس کو نظر تو نہیں آتا لیکن کوئی معتمد شخص ہے جس پر اس کو اعتماد ہے, کوئی معتبر شخص ہے جس پر اس کو اعتبار ہے, کوئی ٹرسٹ وردی قسم کا پرسن ہے جس پر اس کو اعتماد ہے, وہ آ کے اس کو خبر دیتے ہیں کہ روزہ چاند رمضان کا نظر آ گیا ہے, تو اس پر بھی روزہ فرض ہو جاتا ہے. آخری بات, اگر دونوں صورتیں نہیں ہوتی, پچھلا مہینہ کون سا ہوتا ہے رمضان سے پہلا مہینہ جو ہوتا ہے شعبان کا مہینہ, اور شعبان کے 30 دن گزر جاتے ہیں, تو 31واں دن اسم صاحب نہیں آئے گا, 31واں دن شعبان کا رمضان کا ہوگا. تو یہ 3 چیزیں ہیں, 3 چیزوں کی بنیاد پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے یا نہیں آیا, رمضان کا مہینہ حاضر ہوا ہے یا نہیں ہوا. میں امداد الفتاویٰ پڑھ رہا تھا یہی رمضان کے روزوں سے متعلق, اس میں مجھے بڑے مزے کے فتوے ملے, لیکن پرانے ہیں, ان کا تعلق آج سے نہیں ہے, تو آج کی بنیاد پر آپ اس کو نہ سمجھے گا. لیکن میں بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے فتوے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. فتویٰ حجت نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ فتویٰ آ گیا اور اسی پر ساری عمر چلنا ہے. اجماع حجت ہے. اگر پورے علماء کا ایک مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے, کنسنسس ہو جاتا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے بائنڈنگ اپون ہے, وہ ہمیشہ کے لیے بائنڈنگ رہتا ہے, ہمیشہ آپ کو اس کو مان کے چلنا ہے. لیکن فتاویٰ حجت نہیں ہوتے ہیں. تو میں پرانے فتوے پڑھ رہا تھا آج, اس میں ایک فتویٰ یہ آیا حاجی صاحب کہ 29ویں رمضان ہے, 29واں روزہ ہے, 30ویں رات ہے, اور 30ویں رات کے اندر موسم ابر آلود ہے, بادل شادل ہے, ابر آلود ہے, چاند نظر نہیں آیا کیونکہ موسم ابر آلود ہے. تو اگلے دن کو کہا جاتا تھا یوم الشک, شک والا دن, اور اس دن روزہ فرض نہیں ہوتا تھا, اس دن روزہ فرض نہیں ہوتا تھا, روزہ مکروہ ہوتا تھا بلکہ رکھنا. حدیث کے مطابق اس دن روزہ رکھنا مکروہ ہوتا تھا کیونکہ نفل اور فرض میں مکس ہو جاتا تھا پھر کہ اگلا روزہ نفل ہوگا, کیونکہ ابر آلود ہے, پتہ نہیں چلا کہ چاند نکلا بھی تھا کہ نہیں نکلا تھا. ہو سکتا ہے نکلا ہو سکتا ہے نہ نکلا ہو سکتا ہے نکلا ہو لیکن ابر آلود تھا, ہمیں نظر نہیں آیا, ہو سکتا ہے نکلا ہی نہ ہو, چاند کا پتہ. تو اگلے دن کو کیا کہتے تھے, یوم الشک. تو 30واں روزہ پڑھتا ہی نہیں ہوتا تھا, عید مناؤ, یوم الشک ہو گیا, عید مناؤ. لیکن اب فرق ہے, آپ کیا کہتے ہیں اسے, آبزرویٹریز کہتے ہیں, جہاں پر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ابر آلود ہے تو آپ ان چیزوں کی مدد حاصل کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو نیکڈ آئی سے دیکھنا ہوتا ہے, آپ کو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ آبزرویٹریز سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مطلع پہ چاند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, کیونکہ آپ کے پاس اگر دوربین ہے تو وہ تو چاند کو اگر وہ پیچھے بھی ہوگا تو وہ ڈھونڈ کے لے آئے گی. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے مطلع کے اوپر, آپ کے جو کیا کہیں گے آپ اسے, آپ کے سامنے جو جگہ ہے وہاں پر آ رہا ہے چاند کہ نہیں آ رہا, آپ کے مطلع پر چاند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, تو وہ آپ کو ان دوربینوں سے اور ان چیزوں سے پتہ چل سکتا ہے. لیکن شروع میں پتہ نہیں چلتا تھا, تو 29 روزے ہوتے تھے, 30واں روزہ نہیں ہوتا تھا.
دوسرا مسئلہ یہ میں پڑھ رہا تھا وہاں پہ، مسئلہ یہ تھا کہ ایک مسئلہ پوچھا تھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے. اشرف علی تھانوی صاحب بر صغیر پاک و ہند کے، جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، اس اپنے زمانے کے لحاظ سے تمام مکتبہ فکر، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، سب کا اس بات پہ اجماع تھا کہ وہ اہل علم ہے. ان کے فتاویٰ کو ہر کوئی مانتا تھا. ان کا میں فتویٰ پڑھ رہا تھا کہ اگر کچھ ملک ایسے ہو جہاں پہ سورج نہ چڑھتا ہو نہ غروب ہوتا ہو، ایسے دن آ جاتے ہیں، دن ایسے ملکوں میں ایسے دن آتے ہیں کہ نہ سورج طلوع ہو رہا ہے نہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ انہوں نے اس زمانے کے اندر، پرانی بات ہے، اس زمانے میں یہ فتویٰ دیا تھا. فتویٰ یہ تھا اگر ایسے دنوں میں رمضان آ جاتا ہے تو رمضان کے روزے نہیں رکھے جائیں گے. جب سورج طلوع اور غروب ہونا شروع ہوگا تب اس کی قضا کر لی جائے گی، روزے نہیں رکھے جائے. اور سملرلی اگر ایسے ٹائمنگ ہے کہ مغرب کے فوراً بعد صبح صادق ہو رہی ہے تو عشاء کی نماز گئی، مغرب پڑھو اس کے بعد فجر پڑھو، عشاء کی نماز نہیں تھی. اگر آپ ایسے ملک میں ہیں، صبح صادق پہ عشاء کی نماز ہو جاتی ہے نا، سوری صبح صادق پہ فجر کی نماز ہو جاتی ہے. صبح صادق آپ سب کو پتہ ہے نا کیا ہے؟ سحری کا ٹائم. صبح صادق سحری کا ٹائم ہے. آپ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اور صبح صادق ہو جاتی ہے. ایسا ملک ہے، یا ایسا ملک ہے جس میں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہے، ایسا ملک ہے. تو کیا وہاں پہ روزے واجب ہوں گے؟ وہاں پر عشاء کی نماز واجب ہوگی؟ ان کا فتویٰ اس وقت یہ تھا کہ نہ روزے واجب ہوں گے. اگر ایسے دنوں میں روزے آ جاتے ہیں تو آرام سے سردیوں میں جا کے چھوٹے چھوٹے روزے رکھو، قضا کر لو. اور ان کا فتویٰ یہ تھا کہ اس وقت عشاء کی نماز بھی واجب اور فرض نہیں ہے، مغرب پڑھو اس کے بعد تو دن میں 4 نمازیں پڑھتے چلے جاؤ. یہ ان کا فتویٰ تھا. لیکن بہرحال اوبویسلی وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بڑھتی جاتی ہے، ریسرچ بڑھتی جاتی ہے، معلومات بڑھتی جاتی ہے. اب کا فتویٰ یہ ہے، اور اس کو اچھی طرح سے سن لیجئے، شاید ہو سکتا ہے اس کو رپیٹ کرنا ممکن نہ ہو، اس کو اچھی طرح سے سن لیجئے. ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اس ملک میں سرٹن پیریڈ آتا ہے دنوں کا، ایک سرٹن ٹائم آتا ہے جب آپ کے پاس صبح صادق کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، آپ کے پاس سن رائز کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، سورج طلوع ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ سورج غروب نہیں ہوتا. سورج طلوع نہیں ہوتا اس لیے کہ سورج غروب. ٹیکنیکلی ان دنوں کے اندر آپ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز شریعت کے ٹائم کے مطابق نہیں پڑھتے. ٹیکنیکلی ان دنوں کے اندر، جنہیں ہم اب نارمل ڈیز کہتے ہیں، جو میرے خیال سے 5 مئی کو شروع ہوتے ہیں اور یہ اگست کے مہینے تک جاتے ہیں، 5 اگست کے مہینے تک جاتے ہیں، اس ٹائم کے اندر سورج غروب نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہاں کے جو آبزرویشنز کرنے والے ہیں، جو کیا کہتے ہیں ہم ان کو، ایسٹرونومسٹ کہتے ہیں، ایسٹرولوجسٹ نہیں، ایسٹرونومسٹ کہتے ہیں، جو ایسٹرونومسٹ ہے کہ ان کی تحقیق ہے کہ ان دنوں کے اندر خاص طور پر جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں، اسکاٹ لینڈ میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، یہاں پہ سورج غروب نہیں ہوتا. یہ رہتا ہے ایک جگہ پہ رہتا ہے اور پھر وہیں سے طلوع ہو جاتا ہے. تو جب سورج غروب نہیں ہو رہا تو سورج طلوع بھی نہیں ہوگا. مغرب کا ٹائم کیا ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے تب آپ مغرب پڑھتے ہیں. غروب ہونے کے بعد آسمان پر ایک لالی آتی ہے، ریڈنس آتی ہے، اس کے بعد سفیدی آتی ہے، سفیدی کے بعد کالک آتی ہے، اور پھر آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. جب کالک آتی ہے تب آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. ان دنوں کے اندر آپ بے شک مشاہدہ کر لیں، ابھی باہر جا کر آسمان پر کالک نہیں آتی، سفیدی ہی رہتی ہے، کیونکہ سورج غروب ایک طرف اندھیرا ہوتا ہے اور ایک طرف روشنی ہوتی ہے، سورج غروب ہی نہیں ہوتا. تو آپ مغرب کی نماز بھی ٹائم پہ نہیں پڑھے کیونکہ سورج غروب نہیں ہو رہا. عشاء کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھے کیونکہ پورا جو مطلع ہے وہ کالا نہیں ہے. فجر کی نماز بھی آپ ٹائم پہ نہیں پڑھتے کیونکہ سورج طلوع ہی نہیں ہو رہا. جب غروب نہیں ہوا تو طلوع کیسے ہوگا؟ اب ان دنوں میں کرنا کیا ہے؟ یہ جو دن آپ کے پاس ہے، آپ نے فجر مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، اور آپ نے فجر بھی پڑھنی ہے، اور آپ نے پھر روزے بھی رکھنے ہیں. اب ان دنوں میں آپ نے سحری کا کیا ٹائم رکھنا ہے، ان دنوں میں آپ نے مغرب کا کیا ٹائم رکھنا ہے، ان دنوں میں آپ نے عشاء کا کیا ٹائم رکھنا ہے. علماء نے تحقیق کی ہے ود کنسنسس، پھر سے میں دہرا رہا ہوں، بالاجماع، ود کنسنسس، کوئی اختلاف نہیں ہے اس پہ. ود کنسنسس 4 فتووں کو تجویز کیا گیا ہے، 4 فتاوا کو سجیسٹ کیا گیا ہے. ان 4 فتاوا میں سے آپ کسی پر بھی عمل کر لے الحمدللہ، کوئی کسی کو غلط نہیں کہ 4 فتاوا سجیسٹ کیے گئے. ان 4 کے علاوہ اگر آپ چھلانگ لگا کے کسی اور فتوے میں جاتے ہیں تو اس پر کنسنسس نہیں ہے. یہ یاد رکھیے. ہو سکتا ہے کوئی فتویٰ ہو، میرے علم میں بات آئی ہے کہ ایک پرٹیکولر مسجد ہے، وہ ان 4 فتوے میں سے کسی کو نہیں مان رہی، وہ ایک اینگلز والا فتویٰ ہے، اس کو فالو کر رہی ہے، اور وہ مسجد اینگلز والا فتویٰ فالو کر رہی ہے. وہ ان کے علم میں ہوگا اگر وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. لیکن یہ 4 فتاوا میں آپ کے سامنے بیان کروں، یہ صرف میری بات نہیں ہے. آپ پورے UK میں کسی بھی مکتبہ فکر کے پاس چلے جائیں، عرب کے پاس چلے جائیں، نان عرب کے پاس چلے جائیں، وہابی کے پاس چلے جائیں، اہل حدیث کے پاس چلے جائیں، سلفی کے پاس چلے جائیں، حنفی کے پاس، دیوبندی کے پاس، مالکی کے پاس، شافعی کے پاس، حنبلی کے پاس، جس مرضی کے پاس چلے جائیں، ان 4 فتاوا پہ سب کا اجماع ہے.
4 فتاوا پہ سب کا اجماع ہے. ان 4 میں سے کسی کو بھی مان لیجئے درست. 4 میں سے اگر آپ نے کسی ایک کو ماننا ہے تو پھر آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا. وہ 4 فتاوا کیا ہے؟ اور یاد رکھیے گا وہ کیلکولیشنز ہے, وہ شرعی حکم نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کیلکولیشنز ہے, شرعی حکم نہیں ہے. پہلی کیلکولیشن کیا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب صبح صادق ہوئی تھی, لاسٹ ٹائم جو آپ نے آبزرو کیا تھا 4 مئی کو, لیٹ سے 5ویں مئی سے اب نارمل ڈیز شروع ہو گئے, 4 مئی کو جو آپ نے صبح صادق کا ٹائم آبزرو کیا تھا اس پر ٹائم کو روک دے, اس کو ٹائم کو, اور اس کے مطابق سحری اور افطاری کریں, اس کے مطابق سحری اور افطاری کریں, اور اسی کے مطابق فجر کی نماز. اور صبح صادق کے بعد فجر آتی ہے نا, تو جو 4 مئی کو صبح صادق کا ٹائم تھا اس کو روک دیا جائے, اور اسی کے مطابق آپ سحری کریں, اسی کے مطابق آپ فجر کی. اس کیس کے اندر یہاں پر 1:30 بجے کو ٹائم کو روک دیا جاتا ہے, کیونکہ آخری ٹائم جو صبح صادق کا نظر آیا تھا یو کے کے اندر نارمل ڈیز میں وہ 1:30 بجے کا تھا, تو 1:30 بجے پر ٹائم کو روک دیا گیا. دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ آپ کے قریب ترین جو اسلامی ملک ہے آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. ہمارے قریب ترین جو اسلامی ملک ہے وہ موروکو ہے, اس سینس میں اس کو فالو کرنا شروع کر دیا جائے. ادھر وہاں پر فجر کا جو ٹائم ہے آپ فجر کا ٹائم یہاں پر فالو کر رہے ہیں, وہاں پر جو سحری کا ٹائم ہے آپ فجر کا ٹائم, سحری کا ٹائم یہاں پر بھی فالو کریں. تیسرا فتویٰ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو رات کی ٹائمنگ ہے, جو اندھیرے والی ٹائمنگ ہے آپ کے پاس, یہ جو اندھیرا ہے اس کو آپ 7 حصوں میں تقسیم کر دیجئے. اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کریں؟ 7ویں حصے میں جا کے فجر کی نماز پڑھیں, اور 7ویں حصے میں جا کر آپ سحری کریں. سمجھ آ گئی؟ 7ویں حصے میں جا کے فجر کی نماز پڑھیں, اور 7ویں حصے میں جا کر ہی آپ سحری کریں. آخری فتویٰ یہ ہے کہ جتنا رات کا ٹائم ہے آپ کے پاس مغرب سے لے کے صبح تک کا, اس کو پورے کے پورے کو آپ ڈیوائڈ کر دیں 2 حصوں میں, ہاف میں سپلٹ کر دیں. سیکنڈ ہاف میں جا کر آپ سحری کریں, اور سیکنڈ ہاف میں جا کر آپ فجر کی. اگر آپ نے میری ان باتوں کو نوٹ کیا ہو, میں نے فجر کی نماز خالی نہیں کہا, میں نے سحری بھی ساتھ ساتھ کہا ہے. مزاج امت کا یہ ہو چکا ہے, ہماری ایڈنبرا کی امت کا مزاج یہ ہو چکا ہوا ہے, اور سب کا ہے, کسی ایک کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا. رمضان مبارک سے مہینے پہلے جو گزر رہے ہیں اس میں سوٹ کیا کرتا ہے مجھے اور آپ کو؟ 1:30 بجے کا ٹائم, 1:30 بجے نماز پڑھو پھر سو جاؤ. سوٹ یہی کر رہا ہے نا, 1:30 بجے کا ٹائم. بڑی خوشی سے سب 1:30 بجے پڑھنا شروع کر دیں گے. رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا, سحری کا ٹائم بھی 1:30 بجے فکس کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ رمضان سے پہلے فجر کا ٹائم 1:30 بجے فکس کر چکے ہوئے ہیں. ایک فتوے کو آپ فالو کر رہے ہیں. اب جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوگا, 1:30 بجے سحری کرنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. روزہ مولانا کیا آپ نے ہر چیز کو سخت بنایا ہوا ہے, چلیں وہ جو 7 راتوں والا فتویٰ ہے نا 7 حصوں میں, وہی سب سے ڈیلے ہو جائے گا نا. 7 راتوں والا جو فتویٰ اب اس پر سوئچ کرتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی کہا, آج آپ نے آیت پڑھ لی کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں, اللہ آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے. کیوں آپ سخت بنا رہے ہیں چیزوں کو؟ آپ چیزوں کو سخت. سحری سے پہلے ہم نے 1:30 بجے پڑھ لی, سحری کے بعد ہم نے اتنے بجے پڑھ لی, دونوں آپ نے خود کہا دونوں فتوے جائز ہیں. میں نے نہیں کہا جو بھی فتویٰ آپ فالو کر لے ٹھیک ہے, خود کا آپ کہتے ہیں سارے فتوے جائز ہیں, جس مرضی پہ عمل کر لے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ رمضان سے پہلے ہم نے 1:30 بجے پڑھ لی, رمضان کے بعد ہم نے 3:30 بجے روزہ رکھنا شروع کر دیا, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ بزرگوں بات یہ ہے, بھائی بزرگوں, جو اللہ نے کہا نا کہ میں ارادہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ آسانی کا, اور میں ارادہ نہیں کرتا کہ تمہارے ساتھ تنگی کا. امام غزالی نے بہت خوبصورت بات کی ہے, مستصفیٰ ان کی کتاب میں, جا کے پڑھ لیجیے گا اگر میرے پہ یقین نہ ہو. امام غزالی فرماتے ہیں کہ آسانی وہ نہیں ہے جو میں اور آپ اپنے لیے خود سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں. آسانی وہ ہے جو اللہ ہمارے لیے ڈیفائن کر دیتا ہے کہ یہ آسانی ہے بندوں کے لیے. اللہ یہاں پر بھی جو آسانی کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی مریض ہو جائے یا مسافر ہو جائے تو وہ روزہ نہ رکھے, وہ قضا کر لے, یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے نا جو اللہ نے دی ہے, جس کی اللہ بات کر رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی مریض ہو جائے یا تم میں سے کوئی مسافر ہو جائے تو وہ روزہ اس وقت نہ رکھے بلکہ بعد میں جا کے اس کی قضا کر لے. یہ اللہ نے کہا نا آسانی ہے, اللہ نے خود ہمارے لیے آسانی تجویز کی نا کہ یہ آسانی ہے. کیا اس آسانی سے پہلے کوئی صحابی تھا جس نے اللہ کو کہا یا اللہ میرے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے, اللہ نے کہا آسانی پر عمل کرو, مشکل میں تمہارے لیے نہیں کرتا, چلو میں پورا رمضان کا مہینہ چھوڑ دیتا ہوں. آسانی تو اس میں بھی ہے, آسانی اس میں نہیں ہے کہ بندہ پورا رمضان کا مہینہ چھوڑ دے, روزے ہی نہ رکھے. آسانی ہے, اور اللہ تو کہتا ہے میں بندے کے لیے آسانی کرنا چاہتا ہوں, مشکل نہیں. میرے لیے جو چیز آسان ہے ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ چیز مشکل ہو. میری آسانی آپ کی آسانی سے ہو سکتا ہے فرق ہو. اب ڈیفائن کون کرے گا کہ یہ آسانی ہے اور یہ مشکل ہے؟ میری آسانی فرق ہے, لطیف صاحب کی آسانی فرق ہے, جمیل بھائی کی آسانی فرق ہے, ہم ساروں کی آسانیاں فرق ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں مولانا ہم زیادہ کمفرٹیبل ہے 1:30 بجے روزہ رکھنے میں, ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم زیادہ کمفرٹیبل ہے 3:30 بجے روزہ رکھنے میں, ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم زیادہ کمفرٹیبل ہے 5:30 بجے روزہ رکھنے میں. اب آپ کس کی آسانی کو کنسیڈر کریں گے, کس کی آسانی ہے اور کس کی آسانی نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے اس چیز کا کہ اللہ چاہتے ہیں آسانی کا معاملہ؟ یاد رکھیے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ
جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ فارس سے تھے، عیسائی تھے. عیسائیت کی ایک شاخ کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا مکروہ سمجھا جاتا تھا. جب وہ اسلام میں داخل ہوئے ان کا دل نہیں کرتا تھا وہ گوشت کھانے کو، اونٹ کا گوشت کھانے کو دل نہیں کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زبردستی وہ گوشت کھلایا ہوا ہے، زبردستی. کیونکہ اگر دل نہیں کرتا طبیعت نہیں مانتی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے ایک چیز جائز کی ہے اس کو حرام سمجھنا اپنے لیے اور پھر دل نہ کرنا، اس پہ نبی نے زبردستی کر کے ان کو کھلایا ہے. اور آیت کون سی کوٹ کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کے داخل. فتوے سے متعلق ایک بات یاد رکھیے گا، اصول یہ بات یاد رکھیے گا، ایک سرٹن پیریڈ کے لیے جب آپ فتویٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو وہ سرٹن پیریڈ کے لیے رہتا ہے، اس کو پھر آپ سوئچ نہیں کر سکتے ہیں. اپنی آسانی کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق اس کو سوئچ نہیں کر سکتے. آسانی کیا ہے؟ لیٹ می ڈیفائن کہ آسانی کیا ہے. آسانی یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھیں، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھیں، لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے نماز پڑھیں. آسانی یہ نہیں ہے کہ مجھے نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے تو اب میں نماز ہی نہیں پڑھتا. آسانی یہ نہیں ہے. آسانی طے کرنی ہے اللہ کے بنائے ہوئے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے، اللہ کے بنائے ہوئے کرائٹیریا کے اندر رہتے ہوئے. اور فتوے سے متعلق میرا نہیں، اصول الفقہ جو فقہا ہے، جو متکلمین ہیں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سرٹن پیریڈ کے لیے، جیسے ہمارے پاس یہ سرٹن پیریڈ ہے 5 مئی سے لے کے 5 اگست تک کا، یہ سرٹن پیریڈ ہے ہمارے پاس. اس سرٹن پیریڈ میں ایک فتویٰ میں نے اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اسی کے مطابق فجر کی نماز ہوگی اور اسی کے مطابق سحری بھی ہوگی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سحری سے پہلے آسانی اس میں تھی کہ 1:30 بجے نماز پڑھ کے سو جاؤ. سحری کے بعد جب سحری کا ٹائم آیا تو آسانی اب اس میں کہ 5:30 بجے سحری کی جائے. فتویٰ فوراً سوئچ ہو گیا. نہیں، کل کو میں اور آپ اللہ کو جا کے کیا منہ دکھائیں گے کہ اللہ کے دین کے ساتھ میں اور آپ کھیل رہے تھے. اللہ نے ایک چیز طے کر دی ہے آپ کے لیے کہ جب آپ نے فتوے کو فالو کرنا ہے، جب آپ نے اجتہاد کو فالو کرنا ہے، جب کسی مجتہد کی رائے کو آپ نے فالو کرنا ہے تو اس کے ساتھ سٹک کرنا ہے، اپنی مرضی سے چینج نہیں کرنا. یا تو میرا اور آپ میں اتنی ابیلٹیز ہیں کہ قرآن ہمارے سامنے پورا کا پورا ہے، حدیث ہمارے سامنے پوری کی پوری ہے، فقہ کے قوانین ہمارے سامنے پورے کے پورے ہیں اور ہم ہر مسئلہ خود نکال سکتے ہیں. یا تو میرے اور آپ میں اتنی ابیلٹیز ہیں کہ ہم ہر مسئلہ خود نکال سکتے ہیں، ہم مجتہد کے لیول پر ہے، پھر تو آپ جو چاہے کریں. حاجی صاحب پھر تو آپ جو چاہے کہ میرے پاس اتنی ابیلٹی ہے کہ مجھے قرآن پورا آتا ہے، قرآن کے علوم پورے آتے ہیں، حدیث پوری آتی ہے، حدیث کے علوم پورے آتے ہیں، فقہ پوری آتی ہے، فقہ کے علوم پورے آتے ہیں، میرے سامنے ہر چیز واضح ہے، میں ہر مسئلے کا حل خود نکالوں گا. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، آپ کو مجتہد ہونے کی اجازت ہے اگر آپ کے پاس یہ ساری کوالیفیکیشنز ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ ساری کوالیفیکیشن نہیں ہے تو پھر آپ مجتہد نہیں ہیں. آپ مجتہد گوگل سے مسئلہ پڑھ لینا، گوگل کو مفتی بنا لینا اور اس سے فتویٰ پڑھ لینا آپ کو اس قابل نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کو آگے چل کے فتویٰ دینا شروع کر دیں. میری آدھی سے زیادہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں، بلکہ پوری زندگی ہی دین پڑھتے ہوئے گزر گئی ہے، میرے پاس بھی اتنی ابیلٹی اور کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ میں فتوے پاس کر سکوں. میں دوسروں کی رائے کوٹ کر سکتا ہوں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، میرے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں فتوے دینا شروع کر دوں. تو اس چیز کو یاد رکھیے، اللہ نے ہر جگہ پیرامیٹرز طے کیے ہیں. جو اب نارمل ڈیز سے پہلے فتویٰ آپ اپنے لیے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں روزوں سے پہلے، وہی روزوں میں آپ کو اپنے لیے لاگو کرنا پڑے گا. 1:30 بجے والا فتویٰ جو پچھلے سال تھا، جس کے اوپر ہم نے اسٹرکٹلی عمل کیا تھا، 1:30 بجے والے فتوے کو فالو کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اب نارمل ڈیز کے شروع ہونے سے پہلے آخری دن جو آپ نے آبزرو کیا ہے وہ 1:30 بجے ہے. رائٹ اور رانگ؟ صبح صادق کتنے بجے ہے؟ 1:30 بجے. آپ پورا اب نارمل ڈیز کا مہینہ گزارتے ہیں، 4 مہینے آپ گزارتے ہیں. 5 اگست کو جا کر آپ صبح صادق ہونا شروع ہو گئی، آپ نے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، نارمل ڈیز ہو گئے. ٹائم نوٹ کر لیجئے گا کتنے بجے صبح صادق ہو رہی ہے اس دن، وہ 1:35 ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے پیریڈ میں جو پوری صبح صادق ہے وہ 1:30 سے 1:35 کے درمیان ہی گھومتی رہی ہے. یہ غلط ہے کہ درست ہے؟ عقل کو بات لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ آخری دن جب آپ نے آبزرو کیا تھا 1:30 بجے نماز تھی، اور جب اگلے دفعہ آپ نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں 4 مہینے کے بعد آپ نماز پڑھنا شروع کریں تو کتنے بجے نماز شروع ہو رہی ہے؟ 1:35 پر. لاجیکلی بھی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ سورج 5 منٹ ہی کہیں پہ یہاں پہ گھومتا رہا ہے صبح صادق کے اندر. لیکن پھر بھی 4 فتوے ہیں. اگر آپ ابھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے نصف اللیل یا صبح اللیل کے مطابق فجر کی نماز پڑھنی ہے، میں 5:30 بجے فجر کی نماز، آپ کو اجازت ہے آپ سحری بھی 5:30 بجے کریں. اگر آپ آج ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں موروکو کو فالو کروں گا تو سحری میں بھی موروکو کو فالو کریں. اگر آج آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں 1:30 بجے چلوں گا، پھر آپ کو رمضان میں بھی 1:30 بجے چلنا پڑے گا. پھر یہ نہ کہ اس ٹائم مجھے یہ آسانی تھی، اب مجھے یہ آسانی ہے. اور اللہ نے کہا کہ اللہ تو آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ مشکل کا معاملہ نہیں کرتے. پھر یہ دلیل آپ کی قابل قبول نہیں. آسانی کے بارے میں سمجھ لیجئے
امام غزالی نے بہت خوبصورت بات کی ہے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں مستسوا کے اندر. انہوں نے کہا آسانی وہ نہیں ہے جو میں اور آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں، آسانی وہ ہے جو اللہ ہمارے لیے ڈیفائن کرتا ہے، اور اسی کو آسانی سمجھا جاتا ہے، اسی کو رخصت سمجھا جاتا ہے. وضو کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، یہ آسانی ہے. میں جس طرح نماز کی مثال آپ کو دی کہ نماز کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، یہ آسانی ہے. نماز چھوڑ دینا آسانی نہیں ہے. پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین میں داخل کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. دین میں داخل کرنے میں کوئی جبر، کسی کو گن پوائنٹ پہ رکھ کے نہیں آپ کہہ سکتے کہ مسلمان ہو جاؤ، جبر نہیں ہے. لیکن ونس وہ دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر سلمی کافہ، پھر پورا کا پورا داخل ہونا پڑتا ہے. اللہ یہودیوں کے عیسائیوں کی کیا باتیں قرآن میں بار بار بتا کر ہے کہ جو ان کو حصہ سمجھ میں آتا تھا وہ مان لیتے تھے، جو نہیں سمجھ میں آتا تھا وہ جٹلا دیتے تھے. اور یہی ہماری امت کا مزاج ہے آج. جو میچ کرے گا وہ ٹھیک، جو نہیں کرے گا مولوی اس کی سائڈ لے رہا ہے. مولوی تو جینے نہیں دیتا، ہر چیز کو حرام کر دیتا ہے. یہ بات کرتے ہیں لوگ. ریلیٹ کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جمعے کے دن جو فون آیا تھا اس میں اس لڑکے نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہر چیز کو اتنا مشکل کیوں کر دیتے ہیں. بھائی بزرگوں، بات یہ ہے کہ طبیعتوں کے اندر ایسی بات آ چکی ہوئی ہے کہ اللہ کا حکم اپنی مرضی سے ماننا ہے. جو اپنی مرضی کو سوٹ کر گیا تب تو ٹھیک ہے، نہیں سوٹ کیا تو اس کو ہم ٹویسٹ کریں گے، کچھ ایسا ویسا کریں گے اور اس کے مطابق ہم پیسٹ کر کے یوز. دین آپ کی ڈائمینشنز طے کرتا ہے، آپ دین کی ڈائمینشنز طے نہیں کر سکتے. دین اللہ کا ہے، اللہ حلال حرام کر کے بتلا گئے ہیں. مجھے حلال حرام کرنے کا کوئی حق حاصل. آج میں اگر اپنی مرضی سے حلال حرام کروں گا تو قیامت کے دن اللہ مجھے پکڑے گا. تو اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. رمضان کے مبارک مہینے کے بعد آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، کوئی بھی تم میں سے مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور جو بھی وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، جو بھی مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی ہر دعا کا جواب دیتا ہوں. اس میں تھوڑی سی بحث یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر یہ بات کیوں مینشن کی. اللہ نے رمضان کا مہینہ مینشن کیا ہے، رمضان کے احکامات مینشن کیے ہیں. اب اس آیت کے بعد اللہ اعتکاف کی ساری باتیں جو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نا، اس میں انشاءاللہ اعتکاف کی ساری باتیں ہوگی. تو اس بیچ میں اس آیت کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ پہلے رمضان پھر اعتکاف، سمجھ میں آ رہی ہے چیزیں. یہ آیت بیچ میں کیوں آ گئی؟ یہاں پر ابن کثیر نے بہت خوبصورت بات کی ہے. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جتنی بھی اللہ آسانی کر لے، سنیے اس بات کو، پھر آسانی کے اوپر ہم بڑی بحث کرتے ہیں. اللہ جتنی بھی آسانی کر لے، رمضان کے روزے رکھنا سخت ہی ہے. آسانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت ہی آسانی کر لیں اپنے لیے. جتنی بھی آسانی ہو، رمضان کے روزے رکھنا پھر بھی. تو اللہ ترغیب دینے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائیو تم مجھ سے مانگتے رہو، میں تمہیں سب کچھ دیتا رہوں گا. یہ ایک انکریج ہے، انسینٹیو ہے. چھوٹے بچے پڑھنے آتے ہیں نا، اگر آپ ان کو کہو نا کہ بیٹا اگر آپ نے نمبرز اچھے لیے پورے ہفتے تو اینڈ میں آپ کو ایک پرائز دوں گا، یا میں سویٹیز دوں گا، یا گڈی پیک دوں گا، اس طرح کی بات کرتے ہیں نا آپ ان سے، تو وہ شوق سے پڑھتے ہیں. ان کو موٹیویشن ہوتی ہے کہ انسینٹیو ہے، کوئی چیز ہے جس کی طرف وہ دیکھ کے کام کر سکتے ہیں. آپ ان کو انسینٹیوز دیتے ہیں. اس طرح اللہ انسینٹیو دے رہا ہے. ہاں تھوڑا مشکل ہے، لیکن تم مجھ سے کوئی بھی دعا مانگ لو، میں تمہاری ہر دعا کو پورا. اگر تم میرے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیتے ہو اور میری باتیں مان لیتے ہو تو میں بھی تمہاری باتیں مانوں گا. ابن کثیر نے یہی حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حدیث کوٹ کی ہے اس پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو افطاری کے وقت اہتمام کرنا چاہیے دعا کا. افطاری کے وقت ہمارا مقصد، ہمارا جو تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم افطاری سے آتے ہی تقریباً 1 یا 2 منٹ پہلے، تاکہ ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. کھانا سامنے لگا ہوتا ہے تو وہ اندر سے فیلنگز امٹ کے باہر آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار انتظار نہ کرنا پڑے، آخری کچھ سیکنڈز میں ہم آئیں. اور اس کے بعد آ کے بھی ہمارا دھیان دعا کی طرف تو ہوتا نہیں، ہم گپے شپے مار رہے ہوتے ہیں، ہمارا دعا کی طرف دھیان نہیں ہوتا. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ روٹین تھی کہ وہ اپنے سارے گھر والوں کو لے کر افطاری سے پہلے بیٹھتے تھے اور اہتمام کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے. یہ ان کی روٹین تھی. اور یہاں پر ایک اگلی بات جو بڑی ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آخری بات، ایک اگلی بات بہت ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، میں اس کے قریب ہوتا ہوں نا. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت کو نقل کیا گیا کہ ایک بدو آیا تھا، گاؤں کا آدمی آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں اللہ سے اونچی دعا مانگنی چاہیے کہ آہستہ؟ اللہ ہمارے قریب ہے کہ دور ہے؟ ہمیں کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ اللہ نے کہا جب بھی تم دعا مانگو گے میں تم سے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہترین دعا وہ ہے جو خاموشی سے کی جائے، اونچی اونچی نہ کی جائے. یہ بہترین دعا ہے. ہمارے کلچر کے اندر ایک چیز بستی ہے کہ ہم نماز کے بعد اونچی اونچی دعائیں کرتے ہیں، ایک چیز بچتی ہے، لیکن اس کا دین سے ثبوت نہیں ملتا. مولوی اونچی کران دین سے ثبوت نہیں ملتا ہے. ہاں یہ بدعت کے اندر بھی داخل تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ اس دعا کو
فرض یا واجب یا مستحب بدعت کی جو تعریف ہے وہ سارا کچھ ہے وہ پھر اگر کسی کو شوق ہو اس دعا سے متعلق تو نماز کے بعد آ جائے گا. لمبی بحث ہے کہ وہ جو دعا ہوتی ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال دعا افضل وہی ہے جو آپ آہستہ آواز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے اور رازداری سے مانگے, چپ کر کے اللہ سے دعائیں مانگے. یہ سب سے افضل بات ہے. اب بھائی بزرگوں بات یہ ہے کہ دعا 5 منٹ میں صرف لوں گا آپ کے. دعا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دعا مانگنی چاہیے یار کبھی کبھی دعا مانگ لیا کرو, نہیں, حکم دے رہے ادعونی. ادھر کوئی عرب بھائی ہوتا تو وہ میری تحقیق کر سکتا تھا. ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگا کرو, حکم ہے مانگا کرو. استجب لکم, میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. دعا ایک مستقل عبادت ہے, اسے مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. جیسے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے, ذکر کرنے کا حکم دیا ہے, اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. دوسری حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ, کہ جتنی بھی آپ عبادات کرتے ہیں اس کا ایسنس دعا ہے. جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کیوں کروائی جاتی ہے؟ تاکہ ہم اللہ سے دعا مانگ سکیں. ہماری امت کا مزاج فی الحال یہ بن چکا ہوا ہے, ایک تو دعا مانگنے کی روٹین نہیں ہے, نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں ہم سب کے سب. فرض کی نماز, فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. فرض نماز کے بعد دعا مانگنی ہے, اس سے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا, منع نہیں کر رہا کہ نہ مانگا کریں, مقبول ہے. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے اس وقت دعا مانگنے کا؟ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نوٹ کر لیجیے گا 1 منٹ سے زیادہ ہم دعا نہیں مانگ سکتے. 1 منٹ سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ دعا مانگیں. اور جب ہم نے دعا مانگنی بھی ہے تو اللہ سے کیسے مانگنی ہے؟ کہ اللہ یہ بھی دے دے, وہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, وہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, آمین, چلے گئے, اللہ حافظ. ایسی ہی دعا ہوتی ہے ہماری, اسی چیز میں ہوتی ہے. دعا مانگنے کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, اس نے جو آپ کو نعمتیں دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور آپ روتے ہیں, اللہ کے سامنے کنفیس کرتے ہیں کہ یہ میرے گناہ ہے, اللہ مجھے اس پہ معاف کر دے. آپ اپنے گناہوں کا کنفیشن کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ اللہ سے اپنی حاجات مانگتے ہیں. پہلے یہ 3 چیزیں کرنی پڑتی ہے, اللہ کی تعریف, درود و سلام, اور اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف. گناہوں کے اعتراف کے بعد آپ اللہ سے مانگتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا حق آپ پر, کس کا حق ہے؟ آپ کی جان کا, آپ کی جان کا سب سے پہلا حق ہے آپ پر, تو آپ اپنی جان کے لیے سب سے پہلے دعا مانگتے ہیں, اپنے لیے سب سے پہلے دعا مانگتے. اس کے بعد آپ پر حق ہے آپ کے والدین کا, عزیز و قارب کا, بیوی کا, بچوں کا, ان سب کا حق ہے, آپ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں. پھر آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے, دوستوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. پھر آپ پوری امت کے لیے دعا مانگتے ہیں, بالخصوص پوری امت کے لیے دعا مانگتے ہیں. اب ان دعاؤں کے بعد بھی آپ یہ نہیں کہتے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد, نہیں نہیں. دعا مانگنے کے بعد آپ اللہ کے سامنے مزید اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ میری دعا کے اندر وہ پرفیکشن نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی, دعا مانگنے کا میں نے حق ادا نہیں کیا ہے. پھر آپ اللہ کو واسطے دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے واسطے. چلو میں آپ کو ٹرک کے طور پر جو میرے علم میں واسطے ہیں جو میں اللہ کو دیتا ہوں وہ میں واسطے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کو واسطے کیسے دیے جاتے ہیں. ایک آیت تو آپ نے خود ہی پڑھ لی ہے, ایک آیت تو آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ میری دعا کمزور ہے لیکن تو نے خود اپنے کلام میں مجھ سے وعدہ کیا ہے. اچھا, اللہ نے اتنے خوبصورت طریقے سے انسان کو بلایا. اللہ نے یہ نہیں کہا بندہ مانگتا ہے تو میں اس کے قریب, اللہ نے اس کی نسبت اپنے ساتھ کی ہے. میں نے آپ کو نسبت کے بارے میں بتایا ہوا ہے. ایک اینٹ اس مسجد کے ساتھ لگی ہے, اس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہے, اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا اللہ کی نظر میں. وہی اینٹ اگر آپ جا کر واش روم میں لگا دیں اور اس کی نسبت واش روم کے ساتھ ہو جائے تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. اب اللہ بندے کی نسبت اپنے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ سوچیں اللہ اس کو کتنی عزت دے رہے ہیں. اللہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری دعا تو اس قابل نہیں تھی لیکن تو نے خود کلام میں اپنے قرآن میں یہ فرمایا ہے اور تیرا ہر ایک لفظ سچا ہے کہ جب تیرا بندہ, آپ اللہ کو کہتے ہیں تیرا بندہ, میں نہیں, جب میں تجھ سے دعا نہیں, آپ اللہ کو کہیں گے اللہ آپ نے خود فرمایا کہ جب تیرا بندہ تجھ سے دعا کرتا ہے تو تو اس کے قریب ہو جاتا ہے, اور جو بھی وہ تجھ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو, تو یا اللہ یہ تو نے خود فرمایا ہے کلام کے اندر, تو اپنے فرمان کے مطابق میری ان دعاؤں کو قبول و منظور. ایک حدیث ہے بہت خوبصورت, مشکات میں آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حوصلہ کسی کا نہیں ہے, مجھ سے زیادہ حوصلہ کسی کا نہیں ہے. ابن آدم مجھ کو گالی نکالتا ہے میں پھر بھی اس کو معاف کرتا ہوں, وہ مجھ سے مانگتا ہے میں پھر بھی اس کو دیتا ہوں. یہ اللہ ہے, اور اس طرح اللہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے. کہ یہ ایک باقاعدہ حدیث ہے, ریاض الصالحین میں بھی منشن ہے, کہ ریاض الصالحین ادھر ہی پڑھی ہے. اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ حوصلہ کسی کا نہیں ہے. ابن آدم مجھ کو گالی نکالتا ہے پھر بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں, پھر بھی اس کو دیتا ہوں.
70 साल एक बूढ़े ने या सनम कहा, बुत का नाम लेके अल्लाह की इबादत की, या सनम या सनम या सनम या सनम। भूले से एक दफ़ा मुंह से उसका निकल गया या समद, भूले से निकल गया या समद। तो अल्लाह ने फरमा दिया लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। फरिश्ते तड़प उठे, फरिश्ते ने कहा या अल्लाह इस 70 साल आपके साथ शरीक करता रहा, 1 साल 2 साल नहीं, 1 दिन 2 दिन नहीं, 70 साल ये आपके साथ शरीक करता रहा बुत को, और आज भी इसने आपका नाम नहीं पुकारा, गलती से इसके मुंह से निकला है, आप फिर भी इसे कह रहे हैं कि ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि अगर आज भी मैं इसकी पुकार का जवाब ना दूँ तो मेरे में और इस बुत में क्या फ़र्क रह जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि या अल्लाह फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी है दोबारा से, इस हदीस में अल्लाह फरमाते हैं कि मैं हयादार हूँ, मैं करीम हूँ, मुझे हया आती है, मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैलाए और मैं उसको खाली हाथ वापस उठाता हूँ, मुझे हया आती है। हम सब में कभी हया नहीं है अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हुए। ज़िंदगी में दिन में 1 दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा नहीं, लाखों दफ़ा अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जाता है। हर पल, हर मिनट हम अल्लाह के हुक्मों को तो अल्लाह का हुक्म तोड़ना ये नहीं कि सिर्फ आप दुकान पे बैठ के सूअर बेच रहे हैं या आप शराब बेच रहे हैं, ये सिर्फ अल्लाह के हुक्म को तोड़ना नहीं। जब आपके भाई के ख़िलाफ़ आपके दिल में कोई बात भी आ रही है, जब आप किसी भी भाई को लेके किसी भी भाई के ख़िलाफ़ कोई भी बात कर रहे हैं, आपके अखलाकियात में किसी भी किस्म की कमी आ रही है, आप अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहे हैं। और हमें एक लम्हे के लिए हया नहीं आती, और हम अपने तमाम आमाल को, इसमें मैं भी शामिल हूँ, हम अपने तमाम आमाल को इस्लामिकली जस्टिफाई करते हैं। इससे बदतर हमारी क्या हालत होगी कि एक तो हम गुनाह करते हैं, तो उसको तस्लीम भी नहीं करते कि हम गुनाह कर रहे हैं, हम इस्लामिकली जस्टिफाई करते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। शैतान ने जब इंसान को शुरू में बरगलाना शुरू किया, इंसान को पता चल जाता था, वो अल्लाह से माफ़ी मांग लेता था गुनाह की। फिर शैतान ने उसको गुनाह जो थे उसके गुनाह लगने ही नहीं दिए कि वो अल्लाह से माफ़ी ना मांगे। हमारा वही हाल है, हमारे गुनाह हमें गुनाह लगते ही नहीं। जब मुझे उस खलीफा का नाम भूल गया, बड़ा मशहूर खलीफा है, हारून रशीद, हम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, ख़ास तौर पर जिनको अल्लाह नहीं लेके गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिल से उनको लेके जाए वहाँ पे। हारून रशीद बैतुल्लाह में था अपने, तो एक आदमी है, ये कहानी है फुसहतुल अरब में आती है कि एक आदमी है अपने बेटे के साथ खड़ा है और वो अपने बेटे को हारून रशीद दिखाता है, हारून रशीद दिखाता है। खलीफा था उस वक्त का, तो जैसे आप किसी को सेलिब्रिटी दिखाते हैं कि यार ये देखो ये बहुत बड़ी शख्सियत है, सब वो बाप भी अपने बच्चे को दिखा रहा होता है कि वो देखो वो हारून रशीद खड़ा हुआ है। तो हारून रशीद तवाफ़ कर रहा होता है मक्का का, बैतुल्लाह का, उसको मौका मिल जाता है, वो खाना काबा का खिलाफ पकड़ता है और वो अल्लाह से रोना शुरू करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना शुरू करते हैं, और वो अल्लाह से कहता है या रब्बी अना अना व अंता अंता अनल अव्वादु बिज़्ज़ंबी व अंतल अव्वादु बिल मग़फ़िरा। ऐ अल्लाह मैं हूँ और तू है, मैं बार बार गुनाह करता हूँ, तो बार बार माफ़ करने वाला है। वो ये दुआ कर रहा है, वो पकड़ा है, उसने उस ग़िलाफ़ को पकड़ा है, वो ये दुआ कर रहा है, वो ज़ारो कितार रो रहा है। तो बाप अपने बेटे को कहता है देखो दुनिया का बादशाह आसमानों के बादशाह से कैसे माफ़ी मांग रहा है। तो भाई बुजुर्गों, ये बहुत ज़रूरी है दुआ को अपनी ज़िंदगियों में लेकर आना। अपने आप को मजबूर किया करें, दिन में एक वक्त मुख्तस रखें, बेशक 2-3 मिनट से शुरू करें कि आज 2 मिनट मैंने अल्लाह से बातें करनी है। हमें जो इतने गिले हैं, शिकवे हैं, और हम लोगों से जा के करते हैं जो हमारे गिले शिकवों को दूर भी नहीं कर सकते, हमारी तंगियों को दूर भी नहीं, वही गिले शिकवे अल्लाह से क्यों नहीं कर सकते। अल्लाह से बैठे आप उससे बातें करें, अल्लाह आपकी बातें सुनता है, और जब यकीन माने आपको इस चीज़ का एक मज़ा लग जाएगा, एक लत लग जाएगी, आपका खुद दिल किया करेगा दुआ मांगने का। और जो इत्मीनान आपको अल्लाह से बात करने के बाद होगा, वो इत्मीनान दुनिया में किसी भी मखलूक से बात करने के बाद नहीं होगा। जो कफ़ार थे उनका मसला ही ये था कि वो ये समझते थे हम बुतों से बातें करेंगे तो अल्लाह हमारी बातें सुन लेगा, वो अल्लाह से डायरेक्ट बातें नहीं करते थे। हमारा मसला भी ये है कि आज हम दुकान पे बैठेंगे, आज हम पैसे कमाएंगे तो शायद अल्लाह हमारी सुन लेगा। हमारे पास पैसा ही इतना होगा कि अल्लाह को सुनाने की ज़रूरत, हमारे पास बुत नहीं है, लेकिन पैसे को हमने बुत बनाया हुआ है कि पैसा कमा लो, अल्लाह से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हकीकत ये है मेरे भाई बुज़ुर्गों कि जब आप अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से बातें करेंगे, तो अल्लाह आपकी सुनेगा, और अल्लाह इस तरीके से आपकी सुनेगा कि आपका दिल मुतमईन होगा, आपको खुशी नसीब होगी, और आपको इत्मीनान होगा कि अब ये मेरी बात पूरी की पूरी होगी, जो मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ अल्लाह ये मेरी बात पूरी करेगा। तो बहरहाल आखिर में आप अल्लाह को वास्ते देते हैं इन सारी चीज़ों की जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अल्लाह को वास्ते देते हैं। नबी के जो दुआ के अल्फाज हैं उनको याद कीजिए, उनके तर्जमे याद कीजिए। अगर आपको अरबी में वो हलावत महसूस नहीं हो रही तो उनके तर्जमों को अपनी दुआओं में लेकर आए, क्योंकि वो तर्जमे जो हैं वो बहुत खूबसूरत है, नबी के अल्फाज हैं। तो अगर आप उन दुआओं को याद करें, किताब दुआ के नाम से हर हदीस का चैप्टर्स मौजूद है जिसमें नबी की दुआएं हैं कि नबी अल्लाह से क्या दुआएं मांगते थे। उन दुआओं को याद करें, उन दुआओं के तर्जुमों को याद करें, और अल्लाह से उन दुआओं को सामने रख कर मांगे। अपने आप को तरतीब पे लेकर आए दुआ मांगने की।
1 منٹ سے شروع کریں کہ آج میں نے 1 منٹ اللہ سے باتیں کرنی ہے, 2 منٹ, 3 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ, آپ کو مزہ آئے گا. اور ہر دعا کے عمل سے پہلے کوشش کیا کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت یا نوافل پڑھا کریں, اور اللہ کو اپنے اس عمل کا بھی واسطہ دیا کریں, کہ ہم بہت کمزور ہیں. اگر ہم اللہ کے سامنے کوئی عمل کر کے پھر تشریف لے کر آئیں, ایک تو اس عمل کی وجہ سے ہمارا ایمان تازہ ہوا ہوگا, دوسرا ہم اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم کمزور ہیں, تیرا کلام ہم نے پڑھا ہے, اس کلام کی برکت سے تو ہمیں عطا فرما. اللہ ہم کمزور ہیں, ہم نے نوافل پڑھے ہیں, نوافل پر اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جو شخص 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے, اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے, کہ تیرے نبی کا وعدہ ہے, ہم کمزور ہیں, اپنے نبی کے وعدے پر ہمیں یہ عطا. تو ان چیزوں کا اہتمام کیجیے, دعا مانگنے کا اہتمام کیجیے, ایک بہت بڑی نعمت ہے, ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں, روز ہم ضائع کریں. اگر آپ کے پاس دن میں ٹائم نہیں ہے تو دن میں ایک وقت مختص کیجیے, اس وقت میں بیٹھ کر اللہ سے مانگا کیجیے. اللہ انشاءاللہ دیکھے کہ ہم سب کے مسائل کیسے ختم کرے گا, اور اللہ کیسے ہم سب کو دین پر لانے والا بنائے گا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے, اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر اس کو لے کریں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.